المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، آج بتاریخ 21 جمادی الاولیٰ سن 1436 ہجری مطابق 12 مارچ سن 2015 بروز جمعرات آپ کے احساء اسلامک سینٹر حفوف کا ماہانہ اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، جس میں گفتگو کا عنوان یہ مقرر کیا گیا ہے: سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تفسیر۔ میرے بھائیوں، سورہ کہف قرآن مجید کی وہ صورت ہے کہ جس کی ابتدائی آیات کی مستقل فضیلت ہے اور مکمل صورت کی مستقل فضیلت ہے۔ تو ہم پہلے مکمل صورت کے فضائل دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں ابتدائی آیات جن کی تفسیر کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے اس کی فضیلت پر پھر گفتگو کریں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ ایک دن سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے بغل میں ان کا گھوڑا رسیوں سے بندھا ہوا تھا کہ ایک بدلی آ کے اس پر چھا گئی اور وہ برابر قریب ہونے لگی، جس کی وجہ سے ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی، وہ رات میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا۔ صبح جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کیا، پورا ماجرا بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینت کا نزول ہو رہا تھا تلاوت قرآن کی بنا پر۔ تو جہاں اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، وہیں سورہ کہف کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ صحابی اس وقت سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ایسے ہی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الترغیب میں ذکر کیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے مخصوص نور عطا فرمایا جائے گا، مخصوص روشنی دی جائے گی۔ اور ایک حدیث اور ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی ہیں، اور یہ بھی صحیح الترغیب میں ہے، ان پر موقوف ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس سے لے کر مکہ تک، کعبہ تک ایک خصوصی نور کا انتظام فرمائے گا۔ تو یہ سب وہ فضائل ہیں جو سورہ کہف کے مکمل صورت کے فضائل ہیں۔ صرف ابتدائی 10 آیتوں کی فضیلت میں صحیح مسلم میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو دجال کے فتنوں سے بچانے والی آیات کون سی ہیں؟ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، جو بندہ اسے حفظ کرے گا۔ اور ظاہر بات ہے قرآن پاک آپ حفظ کریں اور اگر اسے بار بار دہراتے نہ رہیں تو وہ بھول جائے گا،
اس کا مطلب جو حفظ کرے گا اسے بار بار دہرائے گا، اسے بار بار یاد رکھے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں پھر ان 10 آیتوں میں ہے کیا چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اس کی وجہ سے آدمی اس کی تلاوت کی وجہ سے، اس کو یاد رکھنے کی وجہ سے، اس کو پڑھنے کی وجہ سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں 10 آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یہاں تک 10 آیتیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو الحمدللہ سے شروع کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شروع کیا تو الحمدللہ سے شروع کیا۔ یہ سورت، یہ ایک نکتہ ہے کہ اسی سورت میں قرآن نصف ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے قرآن پاک میں لکھا رہتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کے آگے کھینچ کر لکھا رہتا ہے کہ یہاں قرآن پاک نصف ہو گیا۔ تو گویا قرآن کا پہلا نصف بھی الحمد سے شروع ہوا اور قرآن کا آخری نصف بھی الحمد سے شروع ہوا۔ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حمد بہت پسند ہے۔ اللہ سے زیادہ اور کسی کو اپنی حمد پسند نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ بار بار اپنی تعریف کرتا ہے، اور تعریف کے لائق ہے بھی وہ۔ اس کے علاوہ کون ہے جو تعریف کے لائق ہو؟ حمد کہتے ہیں ایسی چیز پر کسی کی تعریف کرنا، ایسے کمالات پر کسی کی تعریف کرنا جن کمالات کو اس نے خود اپنے لیے اختیار کیا ہو۔ اپنے ارادہ و اختیار سے جو شخص کسی کمال کو اپنائے اس پر جو تعریف کی جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جو بھی کمال ہے، جو بھی عظمت ہے، جو بھی خوبیاں ہیں، جو بھی بڑائی ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور ارادہ اور اختیار سے اسے اپنے لیے منتخب کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو صفت چاہے وہ اپنے اندر رکھے، لیکن اس نے اچھے سے اچھے اوصاف کو اپنے اندر رکھا ہے۔ الحمدللہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ کے لیے ہے۔ اور اس کی فضیلت، حمد کی فضیلت آپ سنے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، جب قیامت کے دن عمل تولا جائے گا تو الحمدللہ کا ثواب اتنا ہوگا کہ پورا عمل کا ترازو بھر جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماوات والارض، کہ سبحان اللہ الحمدللہ کو معمولی نہ سمجھو کہ چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، ان کا ثواب اتنا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان جو کشادگی ہے وہ سب بھر جائے ان کے ثواب سے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ اخلاص ہونا چاہیے، وہ معنی کا جو ہے تصور ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا ثواب ہمیں عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حمد کہنے سے اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لیرضی عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، بندہ کھانا کھائے ایک بار اور الحمدللہ پڑھے اللہ راضی ہو جاتا ہے، بندہ پانی پیے الحمدللہ کہے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو حمد یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حمد کریں گے اور اللہ حمد سن کر کے اتنا خوش ہو جائے گا کہ آپ کو کہے گا کہ آپ شفاعت کیجئے، اور آپ کی شفاعت قبول فرمائی جائے گی، اور آپ کا نام احمد ہے، سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے۔ تو اس طرح سے حمد کو اس امت سے بڑی نسبت ہے۔ حمد کا جب لفظ کہا جاتا ہے تو فوراً ساتھ میں احساس ہوتا ہے نعمتوں کا، نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ آدمی نعمت پاتا ہے اور پھر شکر ادا کرتا ہے۔ یہ ایسی عظیم الشان صورت ہے کہ اس میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض علماء تفسیر کہتے ہیں کہ
کوئی صورت جن الفاظ سے شروع ہوتی ہے صورت، ان الفاظ میں ہم صورت کا مضمون چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے جب حمد کے ذریعے سے اس صورت کو شروع کیا تو گویا اس میں اشارہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات اور احسانات کا تذکرہ ہوگا، اور جو ان انعامات اور احسانات پر اللہ کا حمد کریں گے، اللہ کی حمد کریں گے، وہ کامیاب اور کامران ہوں گے، اور جو اللہ کی حمد نہیں کریں گے بلکہ ناشکری میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ اور چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو سب سے پہلا واقعہ ذکر کیا گیا وہ کس کا؟ اس میں 4 واقعات آئے ہیں، سورہ کہف میں 4 واقعات ہیں، 4 قصے آئے ہیں۔ پہلا قصہ ہے تو اصحاب الکہف کا، وہ نوجوان جو ایک غار میں چلے گئے تھے اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ تو اس میں نعمت کہاں ہے؟ دین اللہ کی نعمت ہے۔ تو ان لوگوں نے قربانیاں دے کر اس نعمت کی حفاظت کی، اللہ کی توحید کو انہوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے اللہ کی توحید پا کر اس کے شکر پہ وہ قائم رہے، اللہ کا شکر کیا، اللہ سے حفاظت طلب کی، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو بیدار کیا سلانے کے بعد ایسے وقت میں جب کہ توحید کا غلبہ ہو چکا تھا۔ تو گویا توحید کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ مصائب سے بچاتا ہے، اور حمد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے، انعامات پر شکر ادا کرنا سے اللہ تعالیٰ انعامات کو باقی رکھتا ہے۔ دوسرا واقعہ جو سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مثال کی شکل میں بیان کیا ہے کہ ایک امیر شخص ہے جس کے پاس باغیچہ ہے، مال ہے، اولاد ہے، اور ایک اس کے ساتھ میں دوسرا شخص ہے جو غریب ہے۔ اس کے سامنے کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے مال دیا ہے، اولاد دیا ہے، ساری نعمتیں عطا کی ہیں، صحت و تندرستی عطا کی ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ آخرت و آخرت کوئی چیز ہے۔ تو یہ کفر میں مبتلا ہو گیا، نعمت کی ناشکری نہیں کی، مال کی نعمت اللہ نے اسے دی تھی، اس نے نعمت کی شکر نعمت کا ادا نہیں کیا، ناشکری میں گرفتار ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ اور برباد کر دیا۔ تیسرا واقعہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، علم سے نوازا تھا۔ تو پہلا دین کی نعمت تھی، دوسرے میں مال کی نعمت تھی، اور تیسرے میں علم کی نعمت۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ تو یہ مکمل شکر نہیں تھا، تھوڑی سی کمی تھی، کہنا چاہیے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، جاؤ، میرا ایک اور بندہ ہے جو تم سے بڑا عالم ہے، اس سے سیکھو۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے سیکھا اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ تو علم کی جس کے پاس ہو اسے علم کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کی اس نعمت کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور تواضع اس کے اندر آنا چاہیے۔ اور چوتھی نعمت اللہ نے آخری قصہ جس شخص کا ذکر کیا ہے ذوالقرنین کا۔ ذوالقرنین ایک حاکم تھا، ایمان والا تھا، دولت بھی تھی، علم بھی تھا، اور اسے حکومت اور سلطنت بھی عطا ہوئی تھی، اور اس نے اللہ کا شکر کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مغرب سے مشرق تک اسے حکومت عطا فرمائی۔ تو جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتا ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے تو ہم نوازیں گے اور مزید عطا کریں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو الحمدللہ سے مختصر میں آپ کو سورہ کہف کے وہ سارے انعامات اور احسانات اس میں آ گئے۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ تو یہاں حمد ایک مخصوص بات پہ حمد کی گئی ہے، اللہ کی تعریف کی گئی ہے کتاب کے نازل ہونے پر۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں قرآن مجید کا عطا کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے الکتاب کہا۔ الکتاب، کتاب جب کہا جائے تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اور جب الکتاب کہا جائے تو وہ صرف قرآن مجید ہے، مخصوص کتاب کی یہی حقیقت میں کتاب کہے جانے کے لائق ہے۔ اور اللہ نے اس کے آگے صفات بیان کی۔ انشاءاللہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کے معنی و مفاہیم پہ ہم آگے بحث کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک اور نقطے پہ بات کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اتارا نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو۔ اتارنا کہاں سے ہوتا ہے؟ اوپر سے کوئی چیز اتاری جاتی ہے، قرآن پاک کو اوپر سے اتارا گیا
تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی علو کا، اللہ کے بلند ہونے کا اور اللہ کے اوپر ہونے کا ذکر کیا گیا، اس عقیدے کو بتایا گیا جس میں بہت سارے لوگ راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اوپر ہوں اور میں نے اوپر سے اپنی کتاب کو اتارا ہے۔ تو اللہ کہاں ہے جب پوچھا جائے تو سیدھا سادہ جواب اللہ اوپر ہے۔ بہت سارے لوگ ادھر ادھر گھومتے ہیں، کوئی کہتا ہے دل میں ہے، کوئی کہتا ہے ہر جگہ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ سیدھا جواب اللہ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے۔ اللہ نے قرآن کہاں سے اتارا؟ اوپر سے اتارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں کہاں گئے؟ اوپر ملنے گئے۔ تو اللہ اوپر ہے، یہاں سے ایک عقیدہ۔ میرے بھائیو، ان آیات میں ابتدائی 10 آیات کی عظمت کیوں اللہ نے رکھی؟ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں توحید کا بیان ہے، ان آیات میں شرک سے ڈرایا گیا ہے، ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا ہے، رسالت کو، مقام رسالت کو، رسالت کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات میں آخرت کا ذکر کیا گیا ہے، آخرت پر ایمان کو بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ کی کتاب سے جڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ان آیات میں ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ سے التجا اور دعا کرنے کے لیے کہا گیا اور اس کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے اور قبولیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے ان آیات میں اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان آیات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان آیات کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو اس کو یہ سارے فوائد انشاءاللہ حاصل ہونے والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے توحید کا ذکر کیسے کیسے اس میں ہے۔ پوری آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ساری چیزوں پہ آئیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، اس لیے پوری آیت کا ترجمہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ وہ کتاب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، دوسری چیزوں کو سدھارنے والی ہے۔ اس مقصد سے کتاب نازل فرمایا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت عذاب سے ڈرائیں اور ایمان والوں کو، جو ایمان والے نیک اعمال انجام دیتے ہیں، خوشخبری سنائیں کہ اللہ کے پاس ان کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے، ایسا اجر و ثواب کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور تاکہ ڈر سنائیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے، اور جب کہ ان لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کو علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو علم ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پیچھے ہلاک کر ڈالیں گے اگر وہ اس حدیث یعنی قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے؟ افسوس کر کر کے، غم کر کر کے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ ہم نے زمین پر جو کچھ چیزیں ہیں یہ زینت کا سبب بنایا ہے، رونق کا سبب بنایا ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آزمائش کریں کہ کون ہے جو اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اور پھر ہم زمین پر جو بھی چیزیں ہیں ان کو چٹیل میدان بنا دیں گے، بنجر بنا دیں گے، ایسی زمین بنا دیں گے کہ جس پر کچھ بھی نہیں اگتا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں کا قصہ اور رقیم والوں کا قصہ کیا ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت بڑی عجیب نشانی ہے؟ جب کہ چند نوجوان ایک غار میں چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں تو راہ یابی کو مہیا فرما دے اور آسان فرما دے۔ یہ رہا آیات کا ترجمہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے بندے پر کتاب اتاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہا۔ جہاں جہاں اشرف مقامات ہیں، اعلیٰ مقامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بندہ کہہ کے پکارا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ آپ کو معراج جب کرایا تو اللہ نے عبد کہا کہ میں نے اپنے بندے کو معراج کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کا مقام جب لوگوں کو آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو وہاں عبداللہ کہا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ وہاں عبداللہ کہا اللہ۔ جہاں جہاں بڑے مقامات ہیں وہاں اللہ نے کہا یہ میرے بندے ہیں۔ آپ ایسے بندے ہیں
کہ آپ نے عبودیت کی شان کو مکمل کیا ہے. عبودیت بندگی کی جو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہو سکتی ہے وہ آپ نے ادا کیا. اللہ کے ذکر کا معاملہ ہو، صلاۃ کی ادائیگی کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا صدقات کا خرچ کرنے کا معاملہ ہو، حج و عمرہ کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، بندگی کی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کوئی کمی نہیں کی. توحید جو بندگی کی سب سے ابتدا اور اساس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر خود بھی قائم رہے اور توحید میں ادنا خلل کو کبھی آپ نے برداشت نہیں کیا. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے. اللہ کے نبی سے ہم ناراض ہو گئے اور آپ نے کیا کہا؟ کہو جو صرف اللہ چاہے، مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید میں ادنا خلل کو آپ برداشت نہیں کرتے تھے. صلاۃ کے معاملے میں دیکھیں، رات کو آپ کھڑے ہو کر اتنے دیر تک آپ صلاۃ ادا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. عبودیت، اللہ کی بندگی، اور کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اسی طرح سے خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک بار آپ نے صلاۃ عصر پڑھائی اور اس کے بعد نہایت تیزی سے سلام پھیرنے کے بعد اٹھے اور کمرے میں چلے گئے. صحابہ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلدی سلام پھیرتے ہی کمرے میں چلے گئے. آپ واپس آئے تو آپ نے کہا کہ سونے کا ایک ڈلا گھر میں رکھا ہوا تھا، میں نے چاہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس پڑا ہو جائے، میں نے حکم دیا کہ اسے جلدی سے جلدی تقسیم کر دو. تو خرچ کرنے کے معاملے میں بھی آپ نے عبودیت کا حق ادا کیا. ساری چیزوں میں تو آپ ایسے بندے تھے کہ آپ نے بندگی کا سارا حق ادا کر دیا. اور یہیں تنبیہ بھی ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ عبد کہہ کر یہ تنبیہ بھی کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد ہی سمجھنا، کبھی معبود نہیں بنانا، کبھی معبود نہیں. آپ عبد ہیں، معبود نہیں ہے. معبود اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کہہ کے اقرار لیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے مقام و مرتبے سے نوازا، وہ بھی عبد ہیں، معبود نہیں ہیں. تو اللہ نے یہاں بھی کہا کہ اپنے بندے پر آپ نے اللہ نے کتاب نازل فرمائی. کون سی کتاب؟ لم یجعل لہ عوجا. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کجی نہیں رکھی، ٹیڑھ نہیں رکھا، خلل نہیں رکھا، نقص نہیں رکھا، عیب نہیں رکھا، کمی نہیں رکھی. اللہ کی کتاب صرف قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اس وقت روئے زمین پر کہ جس میں کسی طرح کی کمی اور خلل نہیں ہے، شک و شبہ کی بھی کوئی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہ عظیم الشان کتاب اللہ نے اس میں کوئی کمی اور خلل نہیں رکھی کسی اعتبار سے. اس کے جو احکام ہیں اس میں عدل ہی عدل ہے، اور جو اس میں خبریں ہیں اس میں صداقت ہی صداقت ہے، اور اس میں جو بھی ہماری زندگی کے لیے جو راستہ بتایا گیا وہ راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اس میں کسی طرح کی ٹیڑھ نہیں ہے. اس راستے پر جو چلے گا ہمیشہ اپنی منزل تک پہنچے گا اور کامیاب و کامران ہوگا. تو اللہ نے اس میں کسی طرح کی کمی اور خلل اور تعارض نہیں رکھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اور کتاب ہوتی اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتی، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اس میں اختلاف ہوتا، لیکن اس کتاب میں کہیں کوئی اختلاف نہیں، کہیں کوئی کمی نہیں، کہیں کوئی عیب نہیں، کہیں کوئی کجی نہیں، کہیں کوئی خلل نہیں. قیماً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اس کو سیدھی کتاب بنایا ہے، بلکہ دوسروں کے اوپر اس کو ہیمنہ، سلطنت اور طاقت عطا فرمائی ہے، قدرت عطا فرمائی ہے. یعنی بقیہ کتابوں کی غلطی کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ قرآن پاک سے ہوگی. قرآن پاک کے مطابق ہے تو درست ہے، اور قرآن پاک کے خلاف ہے تو نادرست ہے، وہ درست نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ دوسروں کو درست کرنے والی کتاب ہے، دوسروں کو ٹھیک کرنے والی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے. آپ یہاں سے وہ دو آیتوں کا معنی جو شروع میں کہا گیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہو گیا لم یجعل لہ عوجا، اللہ نے اس میں کوئی عیب نہیں رکھا. اور ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو راستہ دکھاتی ہے. قیمہ سے دیکھ لیجئے کہ یہ راستہ درست راستے پر انسان کو لے جاتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب نازل کیوں کی ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، تاکہ آپ ڈرائیں سخت عذاب سے جو اللہ کے پاس سے ہے. آپ ڈرائیں سخت. پہلے دیکھیے دونوں چیزیں کہی گئیں، آگے کہا گیا خوشخبری سنائیں اور پہلے کہا گیا ڈرائیں. پہلے ڈرانے کی بات کہی گئی، بعد میں خوشخبری کی بات کہی گئی. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ نقصان سے پہلے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے، نفع کمانے بعد میں ہونا چاہیے. پہلے نقصان سے بچو، پہلے مصیبتوں سے بچو، پہلے بلاؤں سے بچو، پہلے آفتوں سے بچو، پہلے تکلیفوں سے بچو، پھر اس کے بعد میں نعمتوں کی تلاش میں رہو، آرام کی تلاش میں رہو، نفع کی تلاش میں رہو، اس کے بعد میں. تو پہلے ڈرانا ہے. اس کتاب میں ڈراتا ہے. کس چیز سے ڈراتا ہے؟ پکڑ سے ڈراتا ہے، عذاب سے ڈراتا ہے، اللہ کی گرفت سے ڈراتا ہے.
اور سخت عذاب سے ڈراتا ہے، اتنا سخت کہ سن کر کے آدمی ہی دل میں خوف طاری ہو جائے اور بدن پہ خوف طاری ہو جائے۔ تو اس سخت عذاب سے، اور وہ بھی عذاب کس کے عذاب سے ڈراتا ہے؟ من لدنہ، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب۔ میرے بھائیوں، جب کسی کی سزا ہوتی ہے تو سزا دینے والا جس قدر طاقتور ہوتا ہے اس کی سزا بھی اسی قدر سخت ہو سکتی ہے، اور اللہ سے بھی بڑا کوئی ہے؟ اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی ہے؟ اللہ سے زیادہ قدرت والا کوئی ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی سزا دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو سزا تیار کر رکھی اس سزا سے ڈرانے کے لیے یہ کتاب آئی ہے، اس سزا سے ڈرانے کے لیے یہ کتاب آئی ہے، اس سے ڈراتے ہیں۔ تو اس میں کسی گناہ کا نہیں ذکر کیا گیا کہ کس گناہ پر سزا ہے۔ گویا اللہ کی ہر نافرمانی جو بھی جس انداز میں بھی کی جائے، ہر نافرمانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو ڈراتے تھے کہ ڈر جاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اور اگر اللہ کی طرف آ جاتے ہو تو پھر خوشخبری سن لو، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ اور اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ خوشخبری سنائیں ان لوگوں کو، ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں۔ یبشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں۔ اگر ایمان ہے تبھی خوشخبری ہو سکتی ہے، اگر ایمان نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، تو ان کے اعمال بھی برباد ہیں۔ ایمان کون سا ایمان کہ جس کی وجہ سے عمل نہ آنے پائے؟ تو اسی لیے کہا گیا کہ ایمان وہ ہے جس کے نتیجے میں عمل آتا ہے۔ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، ان ایمان والوں کو خوشخبری سنائے جو صالح عمل کرتے ہیں۔ تو ایمان والا اگر واقعی سچا ایمان ہے، اس کے اندر پکا ایمان ہے، اس کے اندر درست ایمان ہے اس کے اندر، تو ضرور صالح عمل ظاہر ہو کے رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی پکا ہو، ایمان بھی بھرپور ہو اور صالح عمل ظاہر نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، ایمان اعمال کی طرف ان بندے کو لے جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہا کہ صرف عمل کریں، بلکہ کہا صالح عمل کریں۔ خوشخبری سناتے ہیں ان ایمان والوں کو جو صالح عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک عمل کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی عمل اس وقت تک نیک نہیں ہوگا جب تک اس میں دو چیزیں نہ پائی جائیں، ایک خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، تبھی عمل نیک ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا، قبول ہی نہیں ہوگا، اور جو قبول ہی نہیں ہوگا وہ نیک عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، آپ کی شریعت کے مطابق ہو، آپ کے دین کے مطابق ہو، اس طرح جو عمل کریں گے ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ کس بات کی خوشخبری دی جا رہی؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے، بہترین بدلہ ہے، ان کو اچھا بدلہ ہے۔ جب صرف اچھا بدلہ کہہ دیا جاتا تو دنیا کا بھی بدلہ ہو جاتا اور آخرت کا بدلہ بھی ہو جاتا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو اور نیک عمل کرنے والوں کو دنیا میں بدلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بدلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے بدلے کا ذکر کیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے فرمایا ماکثین فیہ ابدا، کہ اس بدلے میں جو بہترین بدلہ ہوگا اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا کہ جو کسی انسان نے سنا نہیں، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جو کسی کے تصور و خیال میں آیا نہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک چھپا کے رکھی ہے اور جنت میں کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسی نعمت ہوگی کہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دنیا میں بڑی سے بڑی نعمت مل جائے اس کو ایک دن زوال ہے، ایک دن فنا ہے۔ آج آپ تندرست ہیں، کل یہ تندرستی بیماری میں بدلنے والی ہے۔ آج آپ جوان ہیں، کل یہ جوانی بڑھاپے میں بدلنے والی ہے۔ آپ زندہ ہیں آج، کل یہ زندگی موت سے تبدیل ہونے والی ہے۔ آج کوئی مالدار ہے، کل وہ فقیر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں چھن جانے والی ہیں، ایک دن اس کو زوال ہے، ایک دن اس کو فنا ہے۔ لیکن آخرت کی نعمتیں کبھی چھننے والی نہیں ہیں، نہ آخرت کی سزا ہی ختم ہونے والی ہے، نہ آخرت کا انعام ہی ختم ہونے والا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور موت کو ہر کوئی پہچانے گا، اس لیے کہ ہر کوئی موت سے ہو کے گزرا ہے، ہر کوئی پہچانے گا۔ پوچھا جائے گا جنتیوں
اس کو پہچانتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں پہچانتے ہیں۔ جہنمیوں اس کو پہچانتے ہو؟ کہیں گے ہاں پہچانتے ہیں۔ اور اس کے بعد موت کو جنت و جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی خوشی سے مر جاتا تو جنتی مر جاتے، اور اگر کوئی غم سے مر جاتا تو جہنمی مر جاتے۔ لیکن وہ ایسا حسرت کا دن ہوگا کہ پھر اس کے بعد پھر ایسی بڑی حسرت، اس سے بڑی کوئی اور حسرت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وہ ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے۔ یہ آخرت پر ایمان کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ جو بندہ آخرت پر ایمان مکمل کر لے، بڑے سے بڑا دجال اس کے سامنے آ جائے، ظاہر بات ہے ان دجال کے فتنوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ہم نے یہ قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرا دیں اللہ کے عذاب سے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے، اللہ کے کوئی اولاد ہے۔ اللہ نے پہلے سارے گناہوں کا ذکر کر دیا ایک ساتھ کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرا دو، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی، اور یہاں سب سے بڑے گناہ کا ذکر کیا جو سب سے اعلیٰ ترین گناہ تھا، جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ دلا رہے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سامان کر رہے ہیں اپنی جہالت کا۔ تو اللہ نے اس گناہ سے خاص طور پہ ڈرانے کے لیے کہا کہ اور ڈرا دیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی۔ کن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے؟ مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، الملائکۃ بنات اللہ وہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عجیب تقسیم ہے، تم تو خود اپنے لیے بیٹا تلاش کرتے ہو اور بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ چھپائے پھرتے ہو اور کہتے ہو اللہ نے بیٹیاں بنائی ہیں۔ اگر اللہ کو بنانا ہی ہوتا اولاد تو بیٹیاں کیوں بناتا، بیٹا بناتا، جس کی وجہ سے فخر کرتے ہو۔ تو یہ عجیب تقسیم ہے کہ اپنے لیے بیٹا پسند کرو، اللہ کے لیے بیٹی پسند کرو۔ تو جن لوگوں نے بھی کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، چاہے بیٹا کہے چاہے بیٹی کہے، اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرا دیں۔ تو مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، ان کو اللہ کے نبی نے ڈرایا کہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں فرشتے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور ایسی مخلوق ہیں جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دوسرے عیسائیوں نے، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ان کو عیسائی کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ تو ہیں ہی نہیں۔ ان کو قرآن پاک نے نصرانی کا نام دیا ہے، نصرانی یا صلیب پرست، جو لوگ صلیب کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ تو صلیب پرست لوگ، یہ لوگ جو ہے یہ بھی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح سے یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو قرآن پاک ان سب کو ڈرانے کے لیے آیا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اللہ نے قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرا دیا جائے جو کہتے ہیں اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ غنی ہے۔ اولاد ہم جیسے محتاج لوگوں کو اولاد کی حاجت ہوتی ہے، جو محتاج ہے، مر جائیں گے تو بیٹا ہمارا وارث بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نہ موت آنی ہے نہ اس کو کسی وارث کی ضرورت۔ اللہ سب کا وارث ہے۔ سب کا وارث کون؟ اللہ ہے۔ اللہ سب کا وارث ہے، وارث کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، اللہ ہی حقیقی وارث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے۔ یہ لوگ انہوں نے اللہ کا بیٹا کیوں بنایا، اللہ کی بیٹی کیوں بنایا؟ اس لیے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا کہ اللہ نے جیسا کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے باپ دادا ہے، اس نے اپنی کوئی بیوی نہیں بنائی، اس کو بیوی کی حاجت نہیں ہے۔ ہم کو انسانوں کو، کمزور لوگوں کو بیوی کی حاجت ہے، کیونکہ ان کے اندر خواہشات ہیں جس کی تکمیل کے لیے انہیں جگہ چاہیے، اور پھر اس خواہشات کی تکمیل کے ذریعے سے اللہ نے پھر اولاد کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اسے بیوی کی ضرورت نہیں، اسے بچوں کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا تو اللہ کے بنانے سے بنا، اللہ جب چاہے تو اس کو، اگر وہ ذرا بھی شان دکھاتا ہے اور ذرا بھی بغاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری محبوبیت چھین لے گا، ختم کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اللہ کسی سے نہیں، سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، بڑے سے بڑا ہو، بڑے سے جو ہے جتنا بڑا آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے عظیم ہے، اللہ سب سے زیادہ قدرت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ مہربان بھی ہے اور سب سے زیادہ سخت عذاب والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی عذاب سے ڈرا دو جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ نہ ان کو اس بات کا علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کو ہی اس کا علم تھا، یعنی یہ علم نہ ذاتی ہے کہ خود سیکھا ہو، اور نہ موروثی ہے کہ وراثت میں ان کو ملا ہے، یہ علم ہے ہی نہیں۔
اس چیز کا علم کیسے ہو سکتا ہے جس کی حقیقت ہے ہی نہیں؟ کوئی کہے کہ یہاں پر فلاں چیز رکھی ہوئی ہے جو چیز یہاں ہے ہی نہیں اصل میں، تو کیا کہیں گے؟ علم ہے وہ علم کہاں سے آیا جب کہ حقیقت ہی نہیں ہے؟ وہ تو پورا کا پورا جھوٹ ہے، پورا کا پورا غلط ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ علم کہاں سے ہوگا جب یہ حقیقت ہے ہی نہیں اس کی کوئی؟ تو ان کو کے پاس نہ ان کا کوئی علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کو اس کا علم تھا۔ یہ اصل میں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کو زبانوں سے نکل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات وہ ہوتی ہے کہ بڑی ہوتی ہے اور آدمی اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہتا، ارے دل میں تو آتا ہے لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ بڑی قبیح بات ہے، بڑی بری بات ہے۔ تو اگر دل میں چھپائے رہ جائے تو قابل معافی ہے، لیکن دل میں چھپانے کے بجائے زبان سے کہہ دیا، بہت بڑی بات ہے جو ان کی زبانوں سے نکل رہی۔ اس لیے صحابہ کرام کبھی کبھی آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ کے نبی بعض خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں، ہم کوئلہ ہو جانا پسند کریں گے لیکن ان کو اپنی زبان سے ادا ہونا پسند نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی رد کید الشیطان الی الوسوسہ، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی چال کو وسوسہ تک رکھ دیا، وسوسہ رکھ دیا، وسوسہ کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو جب تک دل میں ہے تب تک معاف ہے، لیکن زبان پہ اگر آ جائے اتنی بڑی بات اور زبان سے کہہ دیتے ہو اور ذرا بھی نہیں ڈرتے، کہہ دیتے ہو کہ اللہ کے بیٹا ہے، کہہ دیتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے کہا بہت بڑی بات ہے جو تمہاری زبان سے نکل رہی ہے، اور زبان یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اتنا غلط استعمال کر رہے ہو، اسی کے خلاف، اسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اسی کو گالی دینے کے لیے زبان استعمال کر رہے ہو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ تو پورا کا پورا جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا حقیقت سے کہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہمدردی اور جو آپ کی تڑپ تھی، جو لگن تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پیچھے ہلاک کر ڈالیں گے اگر وہ اس حدیث یعنی قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے، افسوس کرتے ہوئے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تڑپ تھی اپنی امت کے لیے، اتنی ہمدردی تھی، اتنی خیر خواہی تھی، چاہتے تھے کوئی ایسا نہ بچے جو ایمان والا نہ ہو جائے۔ اور یہ کون لوگ تھے جن کے لیے آپ کی تڑپ تھی؟ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کو جادوگر کہتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کو کاہن کہتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو جنہوں نے مکہ سے آپ کو نکالنا چاہتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے جان کے در پہ تھے، یہ وہ لوگ تھے ہر طرح کی تکلیف آپ کو پہنچاتے تھے، زبان سے ہو چاہے ہاتھ سے ہو چاہے اور کسی انداز میں ہو۔ ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمدردی تھی کہ چاہتے تھے یہ ایمان لے آتے، یہ ایمان لے آتے۔ یہ نادان لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ نہیں جانتے اللہ کی قدر کیا ہے، یہ نہیں جانتے کہ ایمان کا فائدہ کیا ہے، یہ نہیں جانتے کہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، نادان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہمدردی تھی کہ آپ غم سے پریشان رہتے تھے کہ کیسے ایمان لائیں گے، روزانہ تڑپتے تھے، رات میں کھڑے ہوتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ نصح اور ہمدردی۔ آج میرے بھائیو، آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ جہنم میں جا رہا ہے نا، جانے دو، وہ جا رہا ہے اس کو بھی جانے دو، وہ جا رہا ہے اس کو بھی جانے دو، ہم سب کو جہنم میں ڈھکیلنے کے در پہ ہیں۔ ہمارے اندر یہ ہمدردی اور تڑپ یہ نہیں ہے کہ کیسے اللہ کے بندے اللہ کی راہ پہ آ جائیں، کیسے اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کرنے لگ جائیں، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیں، کیسے آپ کی سنتوں پہ آ جائیں۔ یہ ہمدردی ہم سے کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہمدردی کو نہیں کہا کہ یہ ہمدردی آپ کی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی کہ اللہ کے نبی، اگر آپ ان کے دلوں میں ہدایت اتارنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے، یہ آپ کو ہم نے طاقت نہیں دی ہے، تو ہمارے پاس ہے۔ ہم جس کو چاہیں ہدایت دیں، ہم جس کو چاہیں گمراہی پہ رکھیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن آپ اپنا کام کرتے جائیے اور اس غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک مت کیجیے، کیونکہ آپ کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ صرف مکہ والوں ہی کی ہدایت کا سامان نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کی ہدایت کے لیے اپنی طاقت بھر کیجئے، لیکن جو آپ کی طاقت سے باہر ہے اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوئیے۔ تو میرے بھائی، اپنی طاقت بھر بھی ہم تو لوگ نہیں کرتے نا، ہم لوگ اپنی طاقت۔ یہ صورتیں، یہ ابتدائی الفاظ سورہ فاتحہ کے، سورہ کہف کے ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمارے اندر دعوتی تڑپ ہونا چاہیے، لوگوں کو اللہ کا دین پہنچانے کے لیے ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، لیکن میرے بھائی اللہ کا دین پہنچایا جائے، اللہ کی طرف، اللہ سے لوگوں کو جوڑا جائے، اللہ کی کتاب سے جوڑا جائے۔ اللہ کے نبی کس پر افسوس کرتے تھے؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث
اسفا، اگر اس حدیث پر وہ ایمان نہیں لاتے. حدیث کس کو کہا گیا؟ قرآن پاک کو حدیث کہا گیا. قرآن پاک فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. بعض لوگ اہل سنت کا ایک نام ہے اہل الحدیث. اہل سنت کے بہت سارے نام ہیں. اہل سنت کا ایک نام ہے اہل الحدیث. بہت سارے لوگ اہل الحدیث پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث پکڑتے ہیں قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ لوگ یا تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسا کہتے ہیں اور یا تو یہ جانتے ہی نہیں کہ حدیث کے قرآن کے لیے آیا ہے اور بلکہ قرآن سب سے بہترین حدیث ہے. اور میرے بھائیو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں نہیں بہت ساری آیات میں قرآن پاک کو حدیث کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہم صرف چند آیتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے. بہت ساری آیتیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین حدیث نازل فرمائی. یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون، سورہ نجم کی آیت نمبر 59 میں، کیا تم کو اس حدیث پر تعجب ہے؟ اللہ کی کتاب. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ واقعہ کی آیت 77 سے 81 تک انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون. پہلے کہا انہ لقرآن کریم اور اس کے بعد اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا افبہذا الحدیث، کہ یہ قرآن حدیث بھی ہے. تو اس لیے قرآن حدیث جو اہل الحدیث کہے وہ قرآن کو چھوڑنے والا کبھی نہیں ہوتا، اور قرآن کو چھوڑ کر اہل الحدیث تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اصل حدیث تو قرآن ہے. اصل حدیث قرآن. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، سورہ قلم کی آیت نمبر 44 میں، کہ چھوڑ دیجئے اور جو اس حدیث کو جھٹلاتا ہے، ومن یکذب بہذا الحدیث یعنی اس قرآن کو جو جھٹلاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں. اتنی آیات پہ اکتفا کرتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ قرآن ہے. حدیث قرآن ہے اور حدیث تو حدیث ہے ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو حدیث ہے ہی اور قرآن پاک بھی حدیث ہے. تو جب اہل سنت کے ایک ناموں میں سے جب اہل الحدیث کہا جاتا ہے تو وہ مراد ہوتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث والے ہیں، جو قرآن کو بھی مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی مضبوطی سے پکڑتے ہیں. جو قرآن کو چھوڑ دے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا، جو حدیث کو چھوڑ دے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا. جو قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ملا لے جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں وہ بھی اہل سنت نہیں ہو سکتا. قرآن و حدیث کے ساتھ میں کچھ ایسی چیزیں آپ لے آئیں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، وہ بھی اہل سنت نہیں ہو سکتا. اہل سنت تبھی ہوگا کہ وہ قرآن کو مانے، حدیث کو مانے اور ان ساری چیزوں کو مانے جو قرآن و حدیث کے تابع ہیں، قرآن و حدیث میں جو ملتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لیں گے، اس لیے آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ اتنا کیجئے جتنا آپ کے اختیار میں ہے، اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اسے اللہ کے سپرد کر دیجئے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے زمین پر جو کچھ ہے وہ زمین کی زینت کا سامان بنایا ہے. زینت کس کو کہتے ہیں؟ سجانے کو، ڈیکوریشن، رونق، بناؤ سنگار. زمین پر جو کچھ ہے سب زمین کی زینت ہے. جو کچھ ہے، پودے ہوں، پیڑ جو ہے ہوں، لہلہاتی کھیتیاں ہوں، دریا ہوں، مرغزار، کوہسار، پہاڑ، جو کچھ چیزیں ہیں جو ہے کیا نام ہے، چرند پرند ہوں، سب کے سب زمین پہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں سب کے سب زینت ہیں، سب کے سب سجاوٹ کا سامان ہے. اور زینت کو کیا ہوتا ہے؟ دیکھ کے اچھا لگتا ہے نا. زینت جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کی طرف دل لپکتا ہے. تو گویا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دل اس میں لپکے گا، ہے نا. جو کچھ زمین پہ ہے یہ سب سجاوٹ کی سامان ہے اور تمہارا دل بھی اس کی طرف لپکے گا. اللہ نے مال دیا، زینت ہے. اولاد دیا، زینت ہیں. سلطنت اور حکومت عطا فرمائی، زینت ہیں. علم عطا فرمایا، زینت ہے. طاقت و قدرت عطا فرمائی، زینت ہیں. فن اور ہنر عطا فرمایا، زینت ہے. بہت ساری چیزیں جو کچھ ہے زمین پر سب زینت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ سب نعمتیں ہیں میری، اللہ کی نعمتیں ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ. زمین پہ جو کچھ ہے سب زمین کی زینت ہے. اور زمین پہ جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہیں کہ ظاہر نہیں ہیں؟ ظاہر ہیں.
گویا اللہ کی نعمتیں ظاہر و باہر ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور زمین پہ جو کچھ ہے کم بھی نہیں ہے، بہت ہے۔ تو گویا اللہ کی نعمتیں بہت بھی ہیں اور اللہ کی نعمتیں ظاہر بھی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا کہا کہ یہ نعمتیں ہم نے کیوں دی ہیں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون آدمی عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ زینتوں سے آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زینتوں کے معاملے میں حکم دیا ہے، آزمائش حکم دینے کے بعد ہے۔ اللہ نے حکم دیا اس معاملے میں ایسا کرنا ہے، اس معاملے میں ایسا نہیں کرنا ہے، یہ شریعت ہے۔ شریعت انہی چیزوں کا مجموعہ ہے، ایسا کرو ایسا مت کرو۔ تو یہی آزمائش ہے کہ اللہ نے کہا کرو تو آپ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اللہ نے کہا نہیں کرو تو آپ رکتے ہو کہ نہیں رکتے ہو، یہی ہے آزمائش۔ تو اللہ نے کہا ہم نے زینت عطا کی ہے، زمین پہ جو کچھ ہے زینت ہے، یہ اس لیے دیا ہے کیونکہ ہم نے اس کے معاملے میں تمہیں ایک حکم بھی دیا ہے، تم اس حکم کے مطابق چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو، یہی آزمائش ہے۔ اور پھر کہا یہ آزمائش کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن ہو عمل کے اعتبار سے۔ اللہ صرف عمل نہیں دیکھتا، احسان دیکھتا ہے، احسن یہ احسان سے ہے۔ اور ابھی آپ جو ہے سن رہے تھے درس سے پہلے سوال و جواب میں کہ دین کے 3 درجے ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ اسی احسن سے ہے احسان، احسن سے ہے احسان۔ احسان سب سے اعلیٰ درجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ مقابلے میں رکھا ہے کہ دیکھیں کون اعلیٰ درجے میں ہے، کون احسان کے درجے میں ہے، کون اللہ کی عبادت ایسے کرتا ہے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور کون ایسے کرتا ہے کہ جیسے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے کہ کس طرح سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور پھر زمین پر یہ جو بھی رونقیں ہیں ایک دن یہ سب کے سب فنا ہو جانے والی ہیں۔ پوری زمین کو میں چٹیل میدان بنا دوں گا، بنجر بنا دوں گا، ساری چیزیں خشک ہو جائیں گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر اللہ نے جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں میرے بھائیوں، جیسے کہ ابتدا میں بھی اس کا ذکر کیا کہ چاہے جوانی کی نعمت ہو، چاہے صحت و قوت کی نعمت ہو، چاہے وہ علم کی نعمت ہو، میرے بھائی علم کی نعمت بھی ہے، باقی رہنے والی ہے کہ آدمی بڑھاپا ہوتا ہے بھولتا جاتا ہے ساری چیزیں، اوہ کیا رہا ہے بھول گیا، کیا رہا بھول گیا، نسیان طاری ہو جاتا ہے۔ دولت باقی رہتی ہے آپ کے ہاتھ میں، کیسے ہاتھ سے نکلتی چلی جاتی ہے، صحت کیسے چلی جاتی۔ تو ساری نعمتیں، جو بھی نعمت آپ تصور کریں دنیا کی نعمت ہے، وہ سب کے سب فنا ہونے والی، اور جو چیز فنا ہونے والی ہے اس میں ہمیں دل لگانا چاہیے، اس پر اترانا چاہیے، اس پر تکبر کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے اللہ کو فراموش کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے اللہ کے دین سے غافل ہونا چاہیے نہیں میرے بھائیوں۔ تو اس لیے یہ صورت جو ہے ہم کو نعمتوں کی قدردانی کی تعلیم دیتی ہے اور اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کی تعلیم دیتی ہے، اور اسی لیے دجال کے فتنوں سے بچاتی ہے، کیونکہ دجال کے فتنے انسان کو باقی چیزوں کو بھلانے والے ہوتے ہیں، اور یہ جب یاد رہے گا بندے کو تو دجال کے فتنے میں نہیں پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ کی آزمائش میں ہم مکمل ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہف والے اور رقیم والے یہ ہماری آیتوں میں سے کوئی عجیب چیز تھے؟ یہ سوال کیا گیا تھا، چاہے یہود کی طرف سے سوال کیا گیا ہو، چاہے نصارہ کی طرف سے سوال کیا گیا ہو، چاہے کسی اور کی طرف سے سوال کیا گیا ہو۔ یہ سوال کیا گیا کہ کچھ نوجوان پچھلے زمانے میں غائب ہو گئے تھے اپنی قوم سے نکل کر کے، اور کئی برسوں تک سوتے رہے تھے، ان کا کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے جب یہ سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چند سال سو جانا یہ کوئی بہت بڑی نشانی ہے، یہ کوئی بہت تعجب خیز نشانی ہے۔ اس کائنات میں اس سے زیادہ تعجب کی چیزیں ہیں، اللہ کی جو بھی نشانی ہے تعجب کی۔ سورج روزانہ ایک وقت پہ نکلتا ہے، ایک وقت پہ ڈوبتا ہے، کبھی ٹھنڈی آتی ہے کبھی گرمی آتی ہے، کیسے نطفے سے اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کرتا ہے، کیسے پودے سوکھ جاتے ہیں پھر اللہ انہیں ہرا بھرا کر دیتا ہے، کیسے ایک ہی بارش نازل ہوتی ہے اور اس بارش سے کوئی پھول پیلے رنگ کا ہوتا ہے، کوئی لال رنگ کا ہوتا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہوتا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہوتا ہے، کیسے ایک ہی بارش نازل ہوتی ہے اس سے کوئی پھل میٹھا ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوتا ہے، کوئی کھٹ میٹھا ہوتا ہے، اور کوئی کسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں بھری پڑی ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ کہف والوں کا قصہ یہی بہت بڑی نشانی ہے؟ نہیں، یہ کوئی بہت بڑی نشانی نہیں ہے۔
عجیب نشانی ہے لیکن بہت سب سے زیادہ عجیب نہیں ہے، اتنی بڑی عجیب بھی نہیں ہے کہ تم اس کے بارے میں سوال کرو اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانچو اور پرکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ کی نبوت کی سچائی کو، رسالت کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے بہت ساری نشانیاں اس کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت کوئی عجیب غریب نشانی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے کو مختصر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ چند نوجوان کہف کی طرف گئے، کہف کہتے ہیں غار کو، اس غار میں چلے گئے اور غار میں پہنچ کے ان لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت نازل فرما، ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما۔ ورنہ اللہ کی رحمت تو سب کو ملی ہوئی ہے، کوئی ایسا ہے جو اللہ کی رحمت، کافر ہو اس کو بھی رحمت ملی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو جی نہیں پاتا، ہے نا؟ تو اللہ کی رحمتیں سب پہ ہیں، لیکن انہوں نے مخصوص رحمت کا سوال کیا کہ اے اللہ، ہم تجھ پہ ایمان لائے ہیں، ہم اپنی قوم سے بھاگ کے آئے ہیں، ہم چھپتے پھر رہے ہیں، سزا کا ہمیں خوف ہے، اس لیے ہم معاشرے سے، سماج سے، آبادی سے نکل کے غار میں چلے آئے ہیں۔ اے اللہ، ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم نے کر لیا ہے، اے اللہ اب تیری رحمت ہمیں چاہیے تاکہ ہم اس دین پر قائم رہیں اور دنیا میں بھی اور تیرے پاس آئیں تب بھی تو راضی رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے راہ یابی کے طریقے آسان فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر دو بہت اہم باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیں دنیا کے اسباب اختیار کرنا چاہیے لیکن اسباب پہ توکل نہیں ہونا چاہیے، توکل اللہ پہ ہونا چاہیے۔ وہ قوم سے بھاگ کے نکل گئے تو نہیں بھاگ کے نکل آئے ہیں اب یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، قوم سے بھاگ کے نکل آئے، غار میں چلے گئے، لیکن اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ہی ہمارے دین کی سلامتی کا ضامن ہے، تو ہی ہمیں راستہ دکھانے والا ہے، تو ہی ہمیں قائم راستے پہ رکھنے والا ہے۔ تو ہمیں اسباب پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ وہ غار تک گئے، یہ نہیں کہ قوم کے بیچ میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم یہیں رہتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں۔ غار تک گئے، اسباب کو اختیار کیا، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ہم سے جو بن پڑا ہم نے کر لیا، اب آگے اے اللہ تو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، تو ہمیں رحمتیں عطا فرمانے والا ہے، تو ہمیں حق کی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ تو یہ 10 آیتیں میرے بھائی یہاں پر مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس میں ان جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، آئیے ہم ان چیزوں کو بھی ایک طرف سے دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان آیتوں میں توحید کا اور شرک کا بیان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ توحید کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اور اس صورت میں تینوں توحید کا ذکر ہے، تینوں طرح کی توحید کا اس صورت میں ذکر ہے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ زمین ہم نے بنائی، زمین کی رونقیں ہم نے بنائی، تو یہ سب توحید ربوبیت ہے، یہ سب توحید ربوبیت ہے۔ اور اللہ نے کہا کتاب ہم نے نازل کی، تو یہ بھی توحید ربوبیت کا حصہ ہے، کیونکہ وہ اللہ جو ہماری زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، ہماری جسمانی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری روح کی ضرورت کو پورا نہ کرے، ہمارے دین کی ضرورت کو پورا نہ کرے؟ اللہ نے ہمارے دین کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، تو یہ اس کی توحید ربوبیت ہے جس پر ہم سب ایمان لاتے ہیں۔ اور اس میں توحید اسماء و صفات بھی ہے، اللہ کے ناموں کی توحید اور اللہ کی صفات کی توحید۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیجئے جو کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، تو اللہ نے کہا کہ میری صفت میں سے یہ ہے کہ میں صمد ہوں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تو اللہ کی صفت کی طرف، اللہ کی کمال کی طرف، اللہ کی قدرت کی طرف، اللہ کی بے نیازی کی طرف، اللہ کی غنا کی طرف اشارہ کیا گیا، تو یہ اللہ کی صفت۔ اسی طرح سے اللہ کی علو جس کا ذکر ہے کہ اللہ اوپر ہے، اس صفت کا بھی ذکر ہوا، انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ اوپر ہے، اللہ نے اوپر سے اپنی کتاب نازل کی، تو اس صفت کا بھی اس میں ذکر کیا گیا۔ توحید عبادت کا بھی اس میں ذکر ہے، اللہ نے کہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم آزمانے کے لیے ساری زینتوں کو ہم نے عطا فرمائی ہے تاکہ آزمائیں کہ عمل میں احسان کس کے یہاں ہے، اور احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو توحید عبادت کا یہاں ذکر ہے، اور آگے جا کے آگے آیتوں میں تو بہت صریح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے توحید عبادت کا ذکر فرمایا ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان لوگوں کو جب اصحاب کہف کا قصہ اللہ نے ذکر کیا تو وہ جا کر کے ان لوگوں نے کہا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یاتون علیہم بسلطان، کہ ہماری قوم کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کتنے معبود بنا لیے ہیں اور جبکہ کسی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو توحید عبادت کا بھی اس میں ذکر ہے، اور ایسے ہی اس میں شرک سے ڈرایا بھی گیا ہے، وَإِنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تو اس میں توحید والوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے، توحید کی دعوت دی گئی ہے، توحید پر ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، شرک سے ڈرایا گیا ہے۔ اس میں سورہ کہف کی ان ابتدائی آیات میں رسالت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب قرآن اللہ نے دیا تو قرآن کس کو دیا؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ کے مقام کا ذکر ہے کہ آپ ہمارے خاص بندے ہیں، اور آپ کے مقصد کا بھی بتایا گیا کہ آپ خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ اور امت سے آپ کی ہمدردی بھی بتائی گئی کہ کیسے آپ امت کی ہدایت کے لیے تڑپتے تھے، اور اسی طرح سے جو ہے آپ کا یہ بھی بتا دیا گیا اللہ کہ اللہ معبود ہے اور آپ عبد ہیں، تاکہ آپ کی ذات میں غلو نہ کیا جائے اور یہ امت غلو سے محفوظ رہے، کیونکہ بقیہ ساری امتیں کس سے گمراہ ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں؟ غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں، یہ امت غلو سے بھی محفوظ رہے۔ ایسے ہی سورہ کہف کی ان ابتدائی آیات میں آخرت پر ایمان کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں، وہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایسے اجر دینے والا ہے جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ بھی آخرت کی چیز ہے۔ اسی طرح بتایا کہ آخرت ہمیشہ ہمیش رہے گی، ماکثین فیہ ابدا۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی عقلی دلیل بھی ذکر کر دی۔ انسان عقلی دلیل سے جلدی مطمئن ہو جاتا ہے، جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے بات، تو اللہ نے عقلی دلیل بھی ذکر کر دی آخرت کی۔ ایک تو یہ بتایا کہ زمین پہ جو کچھ ہے زینت ہے، پودے کیسے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے نکلتے ہیں اور اس کے بعد کیسے سوکھ جاتے ہیں، اور سوکھنے کے بعد کیسے پھر ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اے انسانوں، ایسے تم بھی مرو گے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کر کے ایسے دوبارہ اٹھائے گا۔ اللہ نے آخرت کی دلیل بھی ذکر کر دی، اور آخرت کی دلیل کہف والوں کا واقعہ بھی ہے کہ کہف والے سو گئے، 300 سال سے زیادہ سوتے رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کر دیا۔ تو یہ بھی آخرت کی دلیل اللہ نے اس میں ذکر فرما دی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کو بھی بیان کر دیا کہ اس میں کسی طرح کی کمی اور عوج نہیں ہے، اور یہ ہدایت دینے والی ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد حیات بھی بیان کر دیا کہ ہم نے اس دنیا میں تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ قبول کرتا ہے۔ کہاں سکھایا اللہ نے؟ کہف والوں نے دعا کی تھی نا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ان لوگوں نے دعا کی تھی اور اللہ نے ان کی دعا سنی تھی۔ ان کو غار میں ایسے لٹایا، زمین پہ لیٹے رہو زیادہ دنوں تک کیا ہوگا؟ مٹی کھا جاتی ہے بدن کو نا، لیکن ان کے بدن کو مٹی نے نہیں کھایا، سوتے رہے، جاگے دوبارہ، اور اس وقت جاگے جبکہ انہیں اپنے دین کے معاملے میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بستیاں کی بستیاں جو ہے اس میں دین پھیل چکا تھا، اور آخرت پہ ایمان لوگ لا چکے تھے۔ اسی طرح سے جو ہے اس میں ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہمارے دین پر کوئی آفت آئے اور اس کے لیے قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو ہمیں اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینا چاہیے۔ ان نوجوانوں نے دین کے لیے قربانی دی۔ ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یہ امیروں کے بچے تھے، محلوں میں رہتے تھے، نوجوان تھے۔ نوجوانی میں دل ادھر ادھر، بوڑھے ہو گئے تب تو خالی عبادت سوچتی ہے نا، لیکن جوانی میں کیونکہ کسی چیز کی طرف لذت رہی نہیں جاتی ہے، لیکن جوانی میں یہ جوان تھے ابھی، فتیہ اللہ نے کہا۔ جب ادھر ادھر جو ہے دل بھاگتا ہے، خواہشات کی طرف دل لپکتا ہے، کنٹرول نہیں رہتا، لگام نہیں رہتا، اس وقت انہوں نے اللہ کے دین کو اپنایا اور اس کے لیے قربانیاں دیں، اس کے لیے اپنے آرام و آسائش کو چھوڑا۔ تو یہ میرے بھائیو اس وقت کی ایسے حالات میں جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے حکم کو اپناتا ہے اور قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے اور مقام کو بلند فرماتا ہے۔ تو انہی چند باتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان بندوں سے بنائے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا، اللہ جن کے گناہوں کو اللہ نے معاف فرمایا، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ ہمیں اپنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا متبع سنت امتی بنائے، اور ہمیں اسلام پہ ہی زندہ رکھے اور ایمان پہ اللہ ہماری وفات دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔